بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت لوگ خوش تھے عمران خان صاحب کے مخالفین میں سے کہ جی فرق حبیب صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی بھی شیخ رشید کی باری ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ اب فلاں چھوڑ کر جائے گا، فلاں چھوڑ کر جائے گا، ابھی اور لوگ ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جی جو وزیر رہے وہ چھوڑ کر جائیں گے۔ لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں آپ کو فرق حبیب کے حوالے سے ہی فیصل آباد کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو کہا جا رہا تھا تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ جی فرمائش تھی مریم نواز صاحبہ کی، میاں نواز شریف کی، کہ جی جو حلقے ہمارے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں بہت زیادہ خدشہ ہے کہ جناب مارجن ہم میٹ ہی نہیں کر سکتے، تو خاص طور پر ان پر تو بہت زیادہ توجہ دی جائے تاکہ ہم کچھ تو نکال سکیں، کچھ تو اپنے حق میں کر سکیں۔ تو لہٰذا ان میں اسی طرح کے لوگ تھے جن کو غائب کرنا تھا، جن کے حوالے سے بیانات لینے تھے، تو ان کی فہرست اب لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اتنے لوگ اٹھانے کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی، جن میں عثمان ڈار ہیں، جن میں صداقت علی عباسی ہیں، فرق حبیب ہے۔ لیکن فرق حبیب کے جانے سے کیا فرق پڑا ہے؟ فیصل آباد سے ویڈیو آ گئی ہے، اس نے سارا پول کھول دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب سرویز بھی آ گئے ہیں، انہوں نے بھی بتا دیا ہے جب گڑھ ہے جہاں یہ بڑے کمفرٹیبل اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو جب مرکز سے ہی یہ فارغ ہو گئے ہیں تو ان کے پاس کیا بچنا ہے؟ جتنی مرضی تیاری کر لیں میاں نواز شریف کی واپسی کی، جتنی مرضی کوشش کے ساتھ ریاست پوری لگا کر عدالتی ریلیف لے لیں، اب تو بلاول بھٹو بھی چیخ اٹھے ہیں کہ جناب پوری ریاست نے زور لگا دیا ہے، اب تو استقبال میاں نواز شریف کا اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اس میں عرض کر دوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے ناقدین میں سے سب سے آگے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے حسان نیازی جو کہ عمران خان صاحب بانجے ہیں، ان سے جب ملا میں، حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں، تو میں نے کہہ دیا کہ بیٹا اگر تمہیں یہ کچھ کہیں گے مار نہ کھانا، ظلم نہ سہنا، ٹارچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم صاف کہہ دینا۔ اگر یہ کہیں گے نا کہ عمران خان فیمیل ہے تو وہ بھی مان جانا۔ اب یہ کامران شاہد صاحب کے شو میں بیٹھ کر حفیظ اللہ نیازی نے کہا ہے، وہی کامران شاہد جنہوں نے پروگرام کیا اپنے گھر پر حویلی میں جہاں پر عثمان ڈار صاحب برآمد ہوتے ہیں اچانک سے، اور وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے ٹارچر برداشت نہ کرنا۔ اسی طرح شوکت بسرا کا صاحب میں سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے اپنی اہلیہ، بچے، سب کی ویڈیوز موجود ہیں کہ اگر مجھے اغوا کر لیا گیا تو وہ ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ جناب ہم تو مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہیں، مجھے گن پوائنٹ پہ لے جایا جاتا ہے، کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ان کا تو بیان بدلا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا، اب یہ بھی آ گیا، قرآن پاک پر الف بھی آ گئے کہ جناب اب اگر ہم نے تحریک انصاف چھوڑی تو یہ صرف دباؤ کے تحت ہوگا، وہ سب باتیں ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ عابد شیر علی کو گرین سگنل ملا کہ جناب اب تو فرق حبیب بھی سائیڈ لائن پہ ہم نے کروا دیا ہے، اب فیصل آباد میں ہم نے داغ بٹا دی ہے، رانا ثناء اللہ کا بھی شہر ہے، اور یہاں پر جناب اب پورا زور ہمارے پاس ہوگا، فکر نہ کرو۔ تو عابد شیر علی آخرکار یہاں سے آپ جانتے ہیں ابھی بہت بری طرح سے شکست کھا چکے عمران خان صاحب سے جب ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اور وہ اکٹھے ہی میرا خیال ہے 6-7 سیٹوں سے عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنے کا جب اعلان کر دیا تھا، تو جہاں استعفے منظور کیے گئے تھے اس کے بعد لینے کے دینے پڑ گئے، تو اسی میں جناب یہ فیصل آباد کا حلقہ بھی شامل ہے، تو وہاں پر پھر عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ مارجن سے جیتے تھے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ وہاں پر عابد شیر علی صاحب نکلے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ، لیکن ایک طرف وہ ریلی نکال رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ کھڑے وہاں پر چور چور۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ دکاندار ہیں اور وہاں پر لوگ کھڑے، اور یہ دیکھیں یہ عابد شیر علی کی جناب وہاں سے ریلی گزر رہی ہے جی، یہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے، اور چور 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 کے نعرے، یہ حال ہے ان کا۔ اب یہ بات خالی پوسٹر پھاڑنے تک نہیں رہی، یہ بات آگے بڑھ چکی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ان کے پوسٹر پھاڑتے ہیں۔ ابھی حالیہ ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے، نیا پاکستان والے گئے ہیں جناب، ابھی جلسہ نہیں ہوا، وہ صرف انتظامات کا جائزہ لینے گئے ہیں مینار پاکستان، اور وہاں پر ان کی ٹیم پر حملہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، یہ جو لوگ چور چور کے نعرے لگاتے رہے ہیں کہ کہیں ان پر بھی نہ حملہ ہو جائے۔ تو چونکہ ریلی یہاں پر جناب عابد شیر علی صاحب جا رہے تھے، اور ابھی یہ لکھا بھی ہے کہ یہ کل ہی فرق حبیب نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی، لگتا ہے فیصل آباد والوں پر اثر نہیں ہوا، تو اگر ہوا بھی ہے تو وہ الٹا اثر ہوا ہے کہ لوگ تو جناب اب ان کو اور زیادہ چور چور کہہ رہے ہیں۔ یہ پارٹی چھڑوانے والوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ آہستہ آہستہ مزید ان کو سمجھ آئے گی کہ جناب یہ پارٹی چھڑوا کر جو بھی آپ کر لیں اس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ حالیہ سروے آیا ہے، اور اس میں لاہور، یہ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کا سروے ہے، پاپولیرٹی آف پولیٹیکل لیڈرز، اور یہ جی سروے آف لاہور 1 اکتوبر ٹو 15 اکتوبر
2023 یہ لیٹسٹ سروے ہے، اور اس میں جناب 62% پر یہ دیکھیے آپ سب سے اوپر عمران خان، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ، اس کے بعد آپ کو دیگر لوگ نیچے نظر آئیں گے، اس میں نواز جمع شہباز جمع مریم 21%، ان کو تینوں کو ملا کر، اور اکیلے عمران خان 62% پر، پھر جناب سعد رضوی 6%، پھر آصف علی زرداری بلاول بھٹو دونوں ملا کر 3%، جماعت اسلامی 1% اور 7% پر دیگر ہیں۔ یہ حال ہے، اور یہ فرق بڑھتا چلا جانا ہے، اس میں باقی ڈیٹیلز بھی ہیں، اور پاپولیرٹی آف پولیٹیکل پارٹیز اس میں بھی تحریک انصاف 61% پر ہے، پی ایم ایل این 22، ٹی ایل پی 8، ادرز 9۔ پاپولیرٹی آف پولیٹیکل لیڈرز یہ جس طرح میں نے عرض کیا وہ الگ سے انہوں نے سروے کیا ہے، پھر ووٹ کیٹیگرائزیشن کا الگ ہے۔ حال یہ ہوا ہے کہ بلاول نے بھی کوشش کی لاہور میں جلسے کی، وہ جلسی بھی نہیں ہو سکی، چند لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، تو وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہی بولتے نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ 16 مہینے میں ایک چیز ضرور ثابت ہوئی ہے کہ لندن سے فیصلے ہوں گے تو ملک برباد ہوگا، یہ اب ان کو خیال آ رہا ہے۔ پہلے یہ خود جا کر وہاں ملتے تھے میاں نواز شریف سے، اب یہ ووٹ کے چکر میں کہ کس طرح مل جائیں، یہ اب ڈرامے بازی چلنی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی ووٹ کو عزت نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے الیکشن رکوا دیا جائے، نہیں نواز شریف کے لیے، اور یہ سب باتیں اب یہ اس طرف جناب تنقید کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ہائی لائٹ کریں کہ میاں نواز شریف کے لیے کس طرح سے ریلیف مل رہا ہے، 10 منٹ میں سماعت ہو رہی ہے، منٹوں میں جناب 10-15 منٹ کے اندر کیس دائر ہو رہا ہے، اور ابھی کل جناب یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جی وہ ضمانت سارا کچھ ہو جائے گا، سب کی اب ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے کہ کس طرح میاں نواز شریف کو ریلیف دلوانا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت بالکل نہیں رہی، اور عوام میں غم و غصہ ان حرکتوں کی وجہ سے، جس طرح عدالت میں کیس ہو رہے ہیں، جس طرح سے انتظامات ہو رہے ہیں، جس طرح سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ اور اب حال یہ ہو گیا کہ اب ان کو پہلے تو وہ جنت والی ویڈیوز نکالنی پڑی ہیں کہ جی جو آئے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے گا۔ پہلے رانا ثناء اللہ کہتے تھے حج سے بڑا کام ہے، اب وہ جنت کی گارنٹیاں دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اور ایک اجلاس بلا لیا جو نون لیگ کے علماء، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے جی، نون لیگ کے علماء، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، نون لیگ کے علماء کی طرف سے، کہ جناب ثواب الگ سے ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی جنت تو بعد کی بات ہے نا، ثواب بڑا ملے گا اگر آپ آئیں گے۔ یہ اب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، تو اس پر انسان کیا کہے۔ اب ایک اور جناب اس کا جواب بھی آ رہا ہے، یہ ہیں جناب قاری زوار بہادر، یہ دیکھیے تصویر بھی ان کی، یہ عالم دین ہے، اور یہ کہتے ہیں جی میں بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ مینار پاکستان جانے والے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ جا کس لیے رہے ہیں؟ ایک جھوٹے کے لیے جا رہے ہیں جو ملک لوٹ کر چلا گیا ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں مینار پاکستان میں کیا کوئی تبلیغی اجتماع ہے یا سیرت النبی کانفرنس ہے؟ قاری زوار بہادر، یہ جناب شاکر محمود اوان جرنلسٹ ہیں ہم نیوز سے وابستہ، انہوں نے یہ قاری صاحب کا جو ہے یہ بیان یہ کوٹ کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اچھا اس کی ایک اور تصویر آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ تانے دیتے تھے فضل الرحمان صاحب کے جی یہ خواتین آتی ہیں فلاں ہوتا ہے، تو اب یہ حال ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ ہو یہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جلسے کے لیے کسی طرح سے لوگ اکٹھے کرنے ہیں، تو اب یہ کوئی خاتون ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے کس انداز سے لوگوں کو بلا رہی ہیں کہ جناب آ جائیں، یہ میاں صاحب کا کچھ جلسہ ہے تو شاید اس وجہ سے ہو جائے۔ یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ دیکھیں آپ، یہ انداز ہے، اور یہ جھنڈا نون لیگ کا ہے، گاڑی پر بھی جناب بینر آگے نون لیگ کا، اس پہ مریم صاحبہ کی تصویر ہے، اس پہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، اور وہ استقبال وغیرہ کا لکھا ہوا ہے، اور گاڑیوں سے نکل کر اب یہ لوگوں کو اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی آئیں وہاں پہنچیں، وہاں پر کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، اور لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے انتظام کیا گیا، اور سارے لوگ آپ دیکھیے یہ گاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں، اچھا یہاں پر اب یہ سارا کچھ ہوگا جی یہ جلسے میں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہے۔ اب یہ انداز اپنائے جا رہے ہیں، وہ دیکھ لیجئے آپ، اور پھر تانے دیتے تھے کہ جی یہ تحریک انصاف کے جلسے میں خواتین آتی ہیں، فلاں آتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور خود آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس طرح کی جناب خبریں ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہے کہ جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اور عمران خان کی مقبولیت اس سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تمام تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ سرویز بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب زمینی حقائق۔
اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کہ یہ جناب کس طرح سے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ فیصل آباد سے جناب الیکٹیبل تو وہ تھے نہیں فاروق حبیب صاحب, کیونکہ وہ تو شروعی طریقے انصاف سے ہوئے تھے, لیکن بہرحال جو بھی ہو بات یہ ہے کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوں یا جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے تھے کوئی بھی, لوگ زیادہ آتے چلے جا رہے ہیں, پہلے سے زیادہ سپورٹ تحریک انصاف کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو وہی بات, کوئی آپ سروے دیکھ لیں, مائک لے جائیں, وہ کہتے ہیں جی عمران خان کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا, ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. تو یہ جو پیٹرن ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اگر یہ کوئی نکلتا ہے بندہ کہ جی وہ تھا, کوئی سابق ایم این اے تھا, ایم پی اے تھا یا پارٹی کا تھا, تو اس کی بجائے ہزاروں اور ووٹرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ساتھ. وہ بچوں میں بھی ہیں, وہ بڑوں میں بھی ہیں, جوانوں میں بھی ہیں, بوڑھوں میں بھی ہیں, اور وہ ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ طاقت ہے, ووٹر جب زیادہ آ جائے گا تو طاقت تو ووٹر کی ہے, ووٹ اس نے ڈالنا ہے. تو باقی جس نے بھی کھڑے ہونا ہے, کوئی اور ٹکٹ لے لے گا, 10-12 لوگ تو لائن میں لگے ہوئے ہیں ٹکٹ کے لیے, تو وہ بات بننی نہیں ہے. بلکہ اس سے فائدہ الٹا عمران خان کا اور تحریک انصاف کا ہی ہو رہا ہے. اللہ حافظ.